بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. صلی علی محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے. خداوند متعال نے ایک بار پھر توفیق نصیب کی ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، ان عظیم الشان ہستی کے ذکر کی جن کے دم سے امامت کا سلسلہ جاری ہوا، وہ جو رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھیں، وہ جن کے آنے پر رسول گرامی اپنی جگہ سے راست قامت کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ان کے احترام میں کبھی ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، کبھی ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے. رسول گرامی کی ان صاحبزادی جن کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، ان کے ذکر کی سعادت خدا نے ہمیں اور آپ کو نصیب کی ہے اس غم کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا دنیا اور آخرت میں ہمیں بی بی سیدہ کی شفاعت ہمراہی نصیب فرمائے، ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، بالاخص ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے، انشاءاللہ ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد عاجل فرجہم. آج اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے اور آج شب جمعہ بھی ہے. اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے انشاءاللہ تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد عاجل فرجہم. خداوند متعال نے عظیم الشان ہستیاں اس دنیا کے اندر ارسال فرمائی ہیں، اور ان ہستیوں کی عظمت اتنی ہے کہ انسان جب اس تعلق کو دیکھتا ہے کہ خدا نے ہمیں ان سے منسوب کیا، تو ایک طرف سے فخر ہوتا ہے انسان کو اپنے اندر، ایک عزت کا احساس ہوتا ہے
کہ ہمیں خدا متعال نے ایسوں سے منسوب نہیں کیا جن کا اللہ کے نزدیک مقام نہیں. خدا نے ہمیں ان سے نسبت دے دی جو کائنات ان کی خاطر خلق فرمائی تھی. تو ایک طرف سے فخر کا احساس ہوتا ہے، ایک آنر، ایک ڈگنیٹی. دوسری طرف سے جب ہم ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کی سختیوں کو دیکھتے ہیں، جو کسی پیغام کو پہنچانے کے لیے انہوں نے اٹھائیں، تو جتنا فخر کا احساس ہوتا ہے اتنا ہی ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے. اتنا ہی انسان اس بوجھ کو احساس کرتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اپنا سب کچھ نثار کیا، کیا حاصل کرنے کے لیے، کیا پیغام دینے کے لیے. اچھا، یہ کبھی ممکن نہیں ہو پائے گا کہ ہم یہ سوچیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ کسی 100 سال کے لیے تھا یا کسی 200 سال کے لیے تھا. اللہ کے نبی نے شروع سے اپنے پیغام کے لیے یہ فرمایا تھا کہ جو میں حلال کروں گا وہ قیامت تک حلال رہے گا، اور جو میں حرام کروں گا وہ قیامت تک حرام رہے گا. اس کا مطلب صرف فقہ کا حلال اور حرام نہیں تھا. یعنی اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے جس کو میں عزت دوں گا وہ قیامت تک عزت پائے گا، اور جس کو میں کہوں گا کہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے وہ قیامت تک کوئی مقام حاصل نہیں کر پائے گا. جب اس کانٹیکس میں انسان دیکھتا ہے تو خود بخود اپنے اندر ایک احساس کرتا ہے کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو احساس ہوتا ہے یہ ہمیں ان مجالس تک لے کر آتا ہے، کبھی جلوسوں تک لے کر جاتا ہے اور کبھی زیارتوں تک لے کر جاتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیچھے رہنے والوں میں قرار نہیں دیا. الحمدللہ رب العالمین. اس توفیق کے اضافے کے لیے کہ انشاءاللہ اس سعادت میں خدا اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج. مل کر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد وعجل. یہ جگہ وہ نہیں ہے جہاں پہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نعرہ لگائیں. میں آپ سے کہوں گا کہ صرف درود بھیجیں، لیکن صرف ایک درخواست کروں گا، ایک ردم میں بھیجیں، مل کے بھیجیں درود محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ہر کمیونٹی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. کبھی درود کوئی ہلکے ٹون میں بھیجتا ہے، کبھی کوئی تیز میں بھیجتا ہے. جب تک آپ ہلکے انداز میں بھیج رہے تھے آپ لوگوں کی آوازوں میں ڈفرینس تھا. جب آپ نے ذرا تیز آواز میں بھیجا تو آپ لوگوں کی آوازیں متحد ہو گئیں. اب پتہ نہیں اس کی کیا حکمت رہی ہوگی، لیکن خدا متعال انشاءاللہ آپ کی سعادتوں میں اور اضافہ فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں چند نکات صرف آج کے لیے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں اس کے اوپر مزید آرائز پیش کریں گے. جس پوائنٹ سے شروع کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ سب میں ایک جیسی سنجیدگی کیوں نہیں ہے. اللہ کا دین 7 ارب انسانوں کے لیے اس وقت اگر دنیا کے اوپر 7 ارب 8 ارب انسان ان سب کے لیے آیا ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ 1400 سال پہلے آیا تھا، اب تک پہنچتے پہنچتے کچھ لوگوں کے لیے صحیح ہوا، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہو پایا، جبکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر ایسا کوئی کہے بھی تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ تھے سب نے ایک جیسا دین سیکھا تھا نبی سے؟ نہیں. کچھ لوگ اس میں بہت سیریس تھے، ان میں بہت زیادہ سنجیدگی تھی دین پر عمل کرنے میں، دین کے لیے قربانیاں دینے میں. چلیے اللہ کے نبی کی ذات سے اور تھوڑا سا اسی پیروی میں تقریباً 250 سال اہل بیت اطہار علیہ السلام روئے زمین پر ظاہری طور پہ موجود تھے. 250 سال. اس 250 سال میں ان سے ملنے جلنے والے لوگ کتنے ہوں گے؟ ہزاروں لوگ ہوں گے. ان ہزاروں لوگوں کا ایک ہی جیسا مقام ہے؟ نہیں ہے، obviously.
ان میں سے کچھ ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بہت نزدیک تھے. یعنی ہمارے پاس ایک راوی ایسے بھی ہیں کہ جو مجھے ابھی یاد آتا ہے کہ مولا 8ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. وہ امام کی خدمت میں تشریف لائے تو امام نے ان کو دعا دی اور کہا کہ خدا تمہارے لیے, جو دعا امام نے ارشاد فرمایا, کہا تمہاری وجہ سے میرے والدین کی بہت ساری روایتیں باقی رہ گئی ہیں. تم نے محنت کی, تم نے محنت کی. باتوں کا اتنا مقام ہے کہ امام معصوم ان کی تعریف میں کہہ رہے ہیں تم نے محنت کی. اب ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا کوئی مقام نہیں, بلکہ انہوں نے دشمنیاں کی. تو چلو میں دشمنوں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, میں صرف دوستوں کی بات کرتا ہوں. یہ جو دوستوں میں یہ فرق ہے, یہ کیوں فرق ہے؟ مثال کے طور پر دشمن میں تو مثال کے طور پر کوئی یہ کہے گا بھائی یہ آدمی امامت کو مانتا ہے, وہ امامت کو مانتا ہی نہیں ہے. کوئی کہے گا یہ امام کا ماننے والا تھا لیکن وہ تو نعوذ باللہ کسی اور کا ماننے والا تھا, اس وجہ سے فرق ہوا. تو ابھی ہم مقابلہ اس سے نہیں کریں جو نہیں مانتے تھے, مقابلہ ہم ان دو کے درمیان کریں جو دونوں ماننے والے تھے. ان میں کیوں فرق تھا؟ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے کوئی بھی فکر ہو, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فکر کوئی بھی فکر ہو, مجھے لگتا ہے جیسے انسان دو قسم کے ہیں. کچھ انسان ایسے ہیں جو زندگی کے بارے میں ایک اپنے اندر سنجیدگی احساس کرتے ہیں, اہمیت احساس کرتے ہیں, اور کچھ انسان ایسے ہیں جو کوئی زندگی کے بارے میں ایک نان سیریس بیہیویئر رکھتے ہیں. آپ نے صحت کے بارے میں بھی ایسے ہی دیکھا ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے جو صحت کے بارے میں خیال کریں گے کہ بھئی میری صحت خراب نہ ہو, میرے ساتھ یہ نہ ہو, میرے ساتھ وہ نہ ہو. کچھ لوگ آپ دیکھیں گے جس کو ہم لوگ میں بہت اس معاملے میں سخت آدمی ہوں, معذرت چاہتا ہوں. میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میری نسل میں مجلس میں گفتگو نہ ہو. مجھے پتہ ہے اگلی نسل میں ہوگی, لیکن میں کوشش کرتا ہوں میری نسل میں نہ ہو. آگے تو ہونا ہے, جو اٹھان چل رہی ہے وہ خطرناک ہے, لیکن میں ڈرتا ہی ہوں کہ میرے سامنے نہ ہو, تو میں تھوڑا سا روک لیتا ہوں. اس وجہ سے بہت معذرت چاہتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. البتہ کبھی میں نے کسی سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ مجبوری تھی. تو مجبوریاں تو ظاہر ہے پھر جائز ہے, سب کچھ جائز. عذر میں تو خدا مردار کھانے کو بھی جائز کر دیتا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کچھ کہنے والے. انسان دو قسم کے مجھے سمجھ میں آتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات میں سنجیدہ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سنجیدہ نہیں ہوتے. جو سنجیدہ نہیں ہوتے ان کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں جو عربی سے آیا ہے, کہتے ہیں لا ابالی. لا ابالی, لا ابالی عربی کا لفظ ہے. ابالی کا مطلب ہے مجھے فکر ہے. لا ابالی مجھے کوئی فکر نہیں. لا ابالی بے پرواہ, یہ فارسی سے آیا. بے پرواہ, اسے کوئی پرواہ نہیں. صحت ہو نہ ہو, مثلا بچے صحیح ہوں غلط ہوں, پڑھیں نہ پڑھیں, تربیت کیسی ہو, لا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں. کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہیں جن کو اگر مقابلے میں دیکھیں تو لا ابالی بہت اچھا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ یہ لا ابالی کا لفظ بچانے کی خاطر میں کہہ رہا ہوں چونکہ بہت عظیم ہستی نے یہ لا ابالی استعمال کیا ہے, تو مجھے وہ بھی بچانا ہے. تو جب امام نے پوچھا کہ تمہیں کہ ہم یہ قافلہ ایسا لگ رہا ہے جیسے قافلہ موت کی سمت بڑھ رہا ہے, تو نزدیک آیا, انہوں نے کہا السنا علی الحق, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام فرمایا ہم حق پر ہیں. تو کہا اذن لا ابالی, اب مجھے پرواہ نہیں کہ اگر ہم حق پر ہیں تو موت کیسے آتی آ جائے. ہاں, اس مقابلے میں لا ابالی بہت اچھا ہے کہ انسان یہ کہے کہ اگر میں حق پر ہوں تو لا ابالی,
اب پرواہ نہیں ہے، جیسے ابھی غزہ والوں نے کر کے دکھایا. انہوں نے کہا اب لاؤبالی، اب گھر جائے تو جائے، بچے جائیں تو جائیں، لیکن ہم اپنے مقام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو بعض جگہوں کے اوپر یہ جملہ بہت اچھا ہوتا ہے جب کسی اور کے ریفرنس میں ہو، لیکن اگر کسی شخص کی زندگی میں یہ جملہ آ جائے، یعنی ہر معاملے میں لاؤبالی، آپ اس سے کہیں گے بھائی یہ جو تم نے کہا یہ تو جھوٹ بن گیا، تو کہتے ہیں چھوڑ جانے تو کوئی بات نہیں. کیا مطلب؟ جھوٹ جانے تو، جھوٹ حرام نہیں تھا کیا؟ مثلا ایک آدمی سے پوچھتے ہیں بھائی تم نے فجر کی نماز کب پڑھی؟ مولانا کبھی وقت پہ پڑھ لیتا ہوں، کبھی زور کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں. کیوں؟ بس یوں ہی. مثلا کیا نماز واجب نہیں تھی؟ تو زور کے ساتھ کیسے پڑھتے ہو؟ بس یوں ہی. یہ غلط ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آدمی اپنے بارے میں سیریس نہیں ہے. اور یہ جو میں اور آپ اپنی زندگی میں نے عرض کر دیا، مثال دے دی، صحت کی مثال دے دی، حتیٰ بعض لوگ پیسے کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہیں، بعض لوگ کسی بھی معاملے میں لاؤبالی ہو سکتے ہیں، پیسے کے معاملے میں لاؤبالی ہرگز نہیں ہوتے. صحیح ہے. اب میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو میرا پوائنٹ ہے لانے کا وہ یہ ہے، میری زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے جس کے بارے میں لاؤبالی کبھی نہیں کہتا؟ مجھے یہ ایکسپلور کرنا ہے. کیوں ایکسپلور کرنا ہے؟ یہاں سے ایک اور پوائنٹ نکلے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. مولا کا ایک فرمان ہے، اس فرمان کی کئی تفاسیر ہیں، اور کم سے کم 2 تفسیریں اس کی بہت مشہور ہیں. نہج البلاغہ کے اندر یہ فرمان موجود ہے. فرمایا قیمت کل امرئ ما، کسی نے یحسنہ پڑھا ہے، کسی نے یحسنہ پڑھا ہے. ہر شخص کی قیمت، 2 اعراب کے مختلف ہونے کی وجہ سے 2 ترجمے بن جائیں گے. ہر شخص کی قیمت وہ ہے جو اسے پسند ہے، یا ہر شخص کی قیمت وہ ہے جو اسے خوبصورت بنا رہی ہے. اب اس کو مجھے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اس کو عرض کرتے ہوئے، اپنا پوائنٹ عرض کرتے ہوئے، میں بیوی کی شہادت سے جو ہمیں سیکھنا چاہیے وہ عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہر شخص کی قیمت وہ ہوتی ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. مثلا میں نے اپنی زندگی میں اس لفاظی سے ہٹ کے جو میں اپنی زبان سے کرتا رہوں گا، اصل میں کیا پسند کیا ہے وہ میری قیمت ہے. یہ کیسے ایکسپلور ہو کہ میں نے اصل میں کیا پسند کیا ہے؟ اور یہ بات میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، پھر بھی عرض کروں گا. وہ یہ کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کو کچھ اور بتانے کے لیے، اور بالکل بلنٹلی اسپیکنگ دھوکہ دینے کے لیے کوئی بات کہتا ہوں، تھوڑی دیر میں وہ دھوکہ مجھے ہی ہونے لگتا ہے. تو مثلا میں پریٹینڈ کرتا ہوں کسی کے سامنے کہ میں متقی ہوں، اور وہ مان جاتا ہے. مثلا وہ بھی کہنے لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بہت صاحب تقویٰ ہے. کہا نہیں تھا میں نے، یعنی ایسے دکھایا تھا. وہ بیچارہ مان گیا، اور وہ سمجھنے لگا کہ ہاں شاید یہ متقی آدمی ہے. اب اس نے ایسا بیہیو کرنا شروع کر دیا جیسے واقعاً میں متقی ہوں. اس کو دیکھ کر ایک اور آدمی نے بھی ایسے ہی بیہیو کرنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ کافی لوگوں نے یہی کرنا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر میں کیا سمجھنے لگوں گا کہ میں شاید واقعاً متقی ہوں، جبکہ میں تھا نہیں، میں نے دکھایا تھا. صحیح. یہ بہت بڑی مشکل اس انسان کی ہے جو ایک جہل میں مبتلا ہوتا ہے، جس کو ہمارے طالب علم دوست ٹیکنیکلی کہتے ہیں جہل مرکب، کمپاؤنڈ اگنورنس. یعنی ایک تو یہ کہ وہ نہیں جانتا، اور اس کو بھی ریئلائز نہیں کرتا ہے کہ نہیں جانتا. تو مثال کے طور پر میں سب کے سامنے کہتا ہوں دین میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے،
بہت کہتا ہوں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتا ہے یہ آدمی بہت سالڈ ہے، اس کی زندگی میں دین سب سے اہم ہے. ہوتا نہیں ہے. میں نے ہی کہہ کے مشہور کیا تھا. اب میں بھی اس دھوکے میں آ جاتا ہوں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو میرے ڈیسیشنز ہیں، یہی دین کو سب سے اہم ماننے کا رزلٹ ہے، جبکہ ہوتا نہیں ہے. جب اگر دین سب سے اہم ہوتا تو رزلٹ کچھ اور ہونا تھا. لیکن چونکہ میں نے اس طرح کہنا شروع کر دیا تو مجھے یوں سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ واقعاً ایسا ہی ہے. اور پھر اردو کا ایک محاورہ استعمال کروں گا، گرچہ یہاں پر ظاہر ہے کہ اردو کے ان محاوروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک اور پوائنٹ ہے اس کے پیچھے. اردو میں ایک محاورہ ہے، اس میں کہتے ہیں اندھوں میں کانا. ظاہر ہے کہ نئے بچے کیوں کہیں گے یہ، ان کو کہاں پتہ چلا ہوگا کہ راجا کیا ہوتا ہے اس طرح. اور یہ ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ کہ سب لوگ نعوذ باللہ کسی فن میں، کسی صلاحیت میں بہت نیچے ہوتے ہیں، اور ایک آدمی کو تھوڑا بہت جانتا ہے تو سارے اندھے اسے کہنے لگتے ہیں تم ہی بادشاہ ہو، جبکہ وہ ہوتا نہیں ہے بیچارہ. اچھا جب سب اس کو کہتے ہیں تم ہی بادشاہ ہو تو کیا یہ سمجھ پاتا ہے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں؟ تھوڑے دن تک تو اس کو یاد رہتا ہے کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، لیکن کچھ دیر کے بعد کنونس ہو جاتا ہے کہ شاید میں واقعاً بادشاہ ہی ہوں. اب اس کو اس مشکل سے کون نکالے؟ اب دست بستہ بہت سارے ہم دینداروں کے ساتھ یہی مشکل ہو گئی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں دینداری یہی ہوتی ہے. کیوں؟ یا تو ہم ایک دوسرے کو بول بول کے کنونس ہو گئے کہ ہم دیندار ہیں تو دینداری ہوتی یہی ہے، یا ہم ان اندھوں کے درمیان تھے جن میں اتنا سا دیندار بھی راجہ بنی جاتا ہے تو ہم ہو گئے راجے. اب راجے کے بعد شیطان آیا، اس نے بنا دیا مہاراجا. تو میں کل ایک جگہ پہ ایک بات کہہ رہا تھا یہ کہ ایک زمانہ تھا، اس سے ذرا ملتی جلتی بات کہی تھی میں نے. ایک زمانہ تھا جب ہم لوگوں سے ملتے تھے تو ہم طالب علم ہوتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے یہاں سب مجتہد ہیں. اب میں کہتا ہوں نہیں، یہاں سب مرجع تقلید ہیں ایکچولی. کیوں؟ کیونکہ طالب علم فتوے نہیں دیتا، یہ لوگ بہت تیزی سے فتوے دے رہے ہیں. یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اصل میں ہم پیک پہ آ چکے ہیں، اور یہ نان سیریس بیہیویئر کی بہت بڑی ایک روٹ ہے. بہت سادہ سی ایک بات ہے. ڈاکٹر صاحب، کئی ڈاکٹر ہوں گے یہاں پہ، ایک آدھ کو میں پہچانتا بھی ہوں. اگر کوئی مریض کنونسڈ ہو کہ میں مریض نہیں ہوں، وہ کبھی علاج کرائے گا؟ وہ کسی ڈاکٹر پہ پیسے کیوں خرچ کرے گا، یا میڈیسن پہ، یا اپنا ٹائم کیوں خرچ کرے، ریسٹرکشن کیوں لے گا؟ تو جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ہم جن لوگوں کی زندگی میں ایک نان سیریس بیہیویئر دیکھتے ہیں کسی بھی کانٹیکسٹ میں، اس کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہ کنونسڈ ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے میدان مار لیا ہے. اب کوئی حادثہ ہوتا ہے جو ان کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے میدان نہیں مارا ہے، ابھی آپ پیچھے. صحیح؟ تو میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں جگہ جگہ پر کچھ پوائنٹرز لگانے پڑیں گے جو مجھے یہ سمجھائیں کہ اتنا اوپر جانے کی کوشش مت کرو، ابھی کچھ نہیں ہوا. اب اس پوائنٹر میں سے ایک پوائنٹر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد عجل فرجہم. کسی زمانے میں ایک صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا، البتہ انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے کیا تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو خدا نے نمازیں واجب کی ہیں، اگر ایک آدمی فجر کے وقت پہ اٹھے اور ساری نمازیں فجر میں ہی پڑھ لے تو اس میں کیا برائی ہے؟ بھئی اگر آپ مثال کے طور پر اس سال کا جو ٹیکس آپ نے ایئر اینڈ پہ دینا ہے، اگر آپ شروع سال میں ہی وہ سارا ٹیکس بھر دیں تو گورنمنٹ کو برا لگے گا کیا؟ نہیں. اگر آپ مارٹگیج کی ساری قسطیں سال کی شروع میں ہی بھر دیں تو بینک کو برا لگے گا کیا؟ نہیں. تو خدا نے جو
نمازیں واجب کی ہیں، اگر وہ ساری اکٹھی فجر میں ہی پڑھ لیں تو صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ تو غلط، یہ تو ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھئی غلط ہے۔ یہ کیوں غلط ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ نماز صرف کاؤنٹ پورا کرنا نہیں ہے، نماز زندگی کے مختلف حصوں میں پوائنٹر سیٹ کرنا ہے کہ تم خدا کے بندے ہو۔ اگر کاؤنٹ پورا کرنا ہوتا تو میں صبح کو بیٹھتا، ساری نمازیں پڑھ لیتا، بلکہ میں ایک ویکینڈ پہ 1 مہینے کی نمازیں پڑھ لیتا۔ میرا کیا چاہ رہا؟ خدا نے یہ نہیں چاہا۔ خدا نے کیا چاہا؟ خدا نے چاہا پوائنٹر سیٹ ہو، بار بار اس کو یاد دلائے کہ اللہ اکبر، اللہ صحیح ہے۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمیں اپنی لائف میں پوائنٹرز چاہیے جو ہمیں بار بار یہ یاد دلائیں کہ تمہاری لائف کی ریالٹی کیا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر بہت بڑا پوائنٹر ہے، یہ ذکر پوائنٹر ہے، یہ ان عظیم الشان ہستیوں کو ہمیں یاد دلاتا ہے، ان کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے، اور ان کے ماننے والے کو یاد دلاتا ہے کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری خاطر حسین شہید ہوئے تھے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تمہاری خاطر علی اصغر کا خون گرا۔ یہ ذکر یہ کام کرے ہمارے لیے، تو ہمیں اور آپ کو بہت توجہ کے ساتھ اس کام میں داخل ہونا ہوگا کہ یہ ہمیں سکھائے اور ہمیں بتائے کہ ہماری زندگی میں ضرورتیں کیا ہیں، اس دین پہ عمل کیسے ہونا ہے۔ تو میں دوبارہ واپس آتا ہوں، قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر شخص کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ جس کو اس نے پسند کیا ہے۔ تو میری زندگی کی قیمت کیا ہے؟ میری زندگی کی قیمت وہ چیز ہے جس کو لینے کے لیے میں نے زندگی گزار دی۔ اب میں آپ کو ایک اپنے اسکول میں پڑھانے کی عادت کی وجہ سے چھوٹا سا ایک اسائنمنٹ دوں گا۔ پڑھاتا تھا میں، اسائنمنٹ دیتا تھا، ابھی میں بچے ملتے ہیں کبھی وہ بڑے ہو گئے ظاہر ہے سب، تو یاد دلاتے ہیں کہ آپ ہوم ورک نہ کرنے پہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو مجھے اسائنمنٹ آپ کو یہ دوں گا کہ آپ اپنے آپ سے ایک آنیسٹ کویسچن پوچھیے گا کہ آپ نے اب تک کی زندگی کیا حاصل کرنے میں گزاری ہے۔ وہ آپ کی قیمت ہے، وہ میری قیمت ہے۔ تو اگر میں نے اب تک کی زندگی چند جگہوں پر اونچا بیٹھنے کے لیے گزاری ہے تو میری قیمت یہی ہے، اور وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر میں نے اب تک کی زندگی دنیا کی چند سہولتیں لینے کے لیے گزاری ہے تو میری قیمت یہی ہے، اور یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر میں نے اب تک کی زندگی اللہ کی رضایت کے لیے گزاری ہے، یہ میری قیمت ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رئیس تکبار امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد عجل فرج۔ لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں جہاں پہلی دفعہ جاتا ہوتا ہوں وہاں پہ کچھ باتیں کہتا ہوں، اب یہاں پہ چاہے کچھ سالوں کے وقفے سے چونکہ دوسری تیسری دفعہ آیا ہوں تو اب میں وہ ریپیٹ نہیں کروں گا وہ ساری کہانی، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شاید 15 سے 20% لوگ ہمارے دیے ہوئے اسائنمنٹ پہ عمل کرتے ہیں۔ جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں پہ کوئی بات کہتے ہیں یہ کر لیں، 15 سے 20% لوگ کرتے ہیں۔ اگر 15 سے 20% لوگ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہمارا اسائنمنٹ لوگوں نے کر لیا۔ اسکولوں میں تو نہیں کریں گے تو خیر ہم پکڑ ہی لیں گے کہیں نہ کہیں، یہاں تو کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں کہوں گا اس کو کر کے دیکھیے گا کہ آپ نے اب تک کی زندگی کیا حاصل کرنے کے لیے گزاری۔ اس میں بہت ہوشیاری یہ ہے
کہ کچھ چیزوں کی امپورٹنس ہماری لائف میں ہے، نہ کہ نہیں ہے، تیسرے یا چوتھے درجے پر ہے. کچھ کی امپورٹنس ٹاپ پرائرٹی ہے. آپ کو مجھے یہ جج کرنا ہے، بالکل بلنٹلی اسپیکنگ، ہمارا دین کون سے لیول پر ہے. یہ کیسے جج کریں گے؟ آپ یہ دیکھیے، جب آپ زندگی کے اہم ترین فیصلے کرتے ہیں تو کس کی خاطر کرتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کی خاطر ہوا. تو یہ کام جیسے ہی آپ کریں گے، مولا فرماتے ہیں جس چیز کو تم نے اپنی زندگی کے لیے پسند کیا ہے وہی تمہاری قیمت ہے. اب دوسرا جو اس کا ترجمہ ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. دوسرا ترجمہ یہ تھا کہ جو چیز تمہیں خوبصورت بنائے. تو مثال کے طور پر کون سی چیز ہے جو مجھے لگتی ہے کہ میری خوبصورتی ہے. میں تھوڑی سی بدنما سی مثال ایک عرض کرتا ہوں. بدنما یعنی بری لگنے والی، جو ظاہری طور پہ بری لگتی ہے. میں یہ مثال عرض کرتا ہوں چونکہ مثال سے بہت مدد ملتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے حوض علمیہ کے اندر. وہ بہت یعنی سمجھیں جو بھی حوض علمیہ میں تھا وہ کہیں نہ کہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے استاد تھے، لیکن وہ چونکہ سبھی کے تھے تو شاید وہ کہنا صحیح بھی نہ ہو، لیکن ایک انڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں. تو ایک جملہ کہتے تھے اس زمانے میں، جب میں خود 19 سال کا تھا، 20 سال کا تھا، تو مجھے یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اب مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. تو کہتے تھے کہ اگر تم کسی دن کسی نئی گاڑی میں بیٹھے اور اس نئی گاڑی میں بیٹھنے کی وجہ سے تمہیں اپنے اندر کوئی بیہیویئر کی تبدیلی احساس ہوئی تو سمجھ جانا کہ تم دنیا پرست ہو. اور تم دنیا پرست ہو. کیوں؟ اس کو تم نے اتنی امپورٹنس دی ہے کہ تمہارا بیہیویئر چینج ہو گیا ہے. یہ کیوں چینج ہوا؟ بھئی آپ نئی گاڑی میں بیٹھے تھے، مبارک ہو آپ کو، 10 نئی گاڑیوں میں بیٹھیے. بیہیویئر کیوں چینج کر لیا؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کو خوشی کیوں ہوئی. خوشی ہو جائے گی، انسان کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے کوئی چیز اچیو کر لی. بیہیویئر چینج ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ چینج ہو رہا ہے، ابھی میں نے گاڑی کی مثال دے دی، اب 10 چیزیں اور سوچ لیں. تو اگر ایسا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ میں بول رہا تھا نا کہ میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ، وہ امپورٹنٹ نہیں، یہ امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ اس سے میرا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. تو اس سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہماری زندگی میں اہم کیا ہے. یہ سب مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں اس سے عرض کیا کہ جا کر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اہل بیت ہمارے اندر کیا اہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اس پوائنٹ کو اگر ہم نے سمجھ دیا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ پھر ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جس کو وہ اہم دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا تو یہ ہوگا کہ ہم دنیا اور آخرت میں ان کے قریب جائیں گے. اور اگر خدا نہ کرے ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے پھر کہیں اور گھومتے رہیں گے. ماننے والے تو رہیں گے لیکن قریب نہیں ہوں گے. جو ابھی قرب کی بات ہوئی تھی کہ بھئی 250 سال میں انہوں نے زندگی میں وقت گزارے کہ ہر آدمی قریب تھا ان کے؟ نہیں تھا. ماننے والے تھے یا نہیں تھے؟ ماننے والے تھے. دشمن نہیں تھے، قریب بھی نہیں تھے. تو اب مجھے شہادتوں کے جیسے ایام پر اپنے آپ سے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کیا مجھے رشتہ اتنا ہی رکھنا ہے کہ جس دن ان کا غم کا دن آئے میں رو لوں اور معاملہ ختم، یا قریب جانا ہے؟ تو یہ 2 انسانوں کی کیٹیگری بنیں گی اس معاملے میں. ایک وہ ہوں گے جو کہیں گے کہ 1 گھنٹہ وقت دوں گا، 2 گھنٹہ وقت دوں گا، بس باقی میں جانوں، میری زندگی جانے. اور کچھ لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ میں زندگی کا 1 گھنٹہ بھی ان کی مرضی کے بغیر کسی کو نہیں دوں گا. وہ بھی کیوں دوں؟ وہیں دوں گا جہاں انہوں نے چاہا تھا. یہ وہ جملہ ہے جو ہم اور آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں. اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد.
درود بھیجیں محمد صلی علی محمد آل محمد عاجل فرجہم۔ تو جو مجھے سمجھ میں آیا اپنی زندگی کے بارے میں، اور وہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ کہ زندگی کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ سیریسنس، لاؤبالی گری سے بچیں۔ اور یہ جو آج کا جو کلچر ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، یہ میں جملہ بار بار اس لیے دہراتا ہوں پرسنل گفتگو میں بھی اور یہاں پر بھی، وہ یہ کہ ممکن ہے کہ بعد میں کچھ اور سمجھ میں آئے، ابھی تک جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ جو اس وقت دنیا میں ڈومیننٹ کلچر ہے وہ تقریباً لاؤبالی گری کا ہے، پرواہ نہیں ہے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں، حتیٰ اپنی فیملیز کے بارے میں، تقریباً لاؤبالی گری۔ تو اس طرح کے واقعات بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو ابھی ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اپنی لائف کے بارے میں سیریس ہو جاؤ۔ اب مجھے تعجب اس پہ ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں بعض اوقات کہ لائف کے بارے میں سیریس ہو جاؤ جو دنیا کے ماسٹر پلانرز ہیں، یہ کہیں اور ماسٹر پلانر ہیں اور اپنی فجر کی نماز کو پلان نہیں کر رہے۔ تو تمہاری اسکلز کہاں جا رہی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں سیریس ہیں، اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے۔ کہ میں دیکھتا ہوں مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں جاگنگ کے بارے میں سیریس ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا جاگنگ مس نہیں کرتا ہوں میں۔ تو مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے، انہوں نے بڑا اچھا ایک جملہ کہا، وہ بہت اچھے اسکالر تھے، فوت ہو گئے، میرے خیال میں شاید پشاور میں شاید ہوا کرتے تھے پہلے وہ، تو وہ خود انہوں نے مجھے سنایا، قرآن کریم کے اوپر بہت محنت کرتے تھے وہ، خود انہوں نے سنایا کہ ایک دفعہ میں کسی کانفرنس میں گیا، میں نے ایک پیپر پڑھا، وہ پیپر بہت اچھا تھا، بڑا اچھا ریسرچ ورک تھا، تو کہنے لگے کہ میں نے پڑھا تو بڑی تالیاں بجیں اور یہ ہوا وہ ہوا۔ میں نیچے آیا تو ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ آپ نے اس کو لکھنے کے لیے کتنے ریفرنسز دیکھے؟ تو انہوں نے مثلا کہا کہ میں نے 50+ ریفرنسز تو نوٹ کیے وہاں پر، اور میں نے اس سے زیادہ دیکھے، میں نے اس سے زیادہ ٹائم لگایا۔ تو لوگ تعریفیں کرنے لگے کہ بھئی ایک پیپر کے لیے اتنی محنت کی، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو کہنے اسی دوران ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے میرا نام لے کر کہا کہ فلانی، تم نے ایک چھوٹا سا پیپر لکھنے کے لیے 50 کتابیں پڑھ لیں، یہ بتاؤ کبھی اللہ کی کتاب پڑھی ہے؟ تو کہنے اس کا جملہ میرے دل کو جا کے لگا، یہ بات صحیح کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سے سیمینار میں ایک آرٹیکل پڑھنے کے لیے 50 کتابیں پڑھ لیں، لیکن خدا کے سامنے جانے کے لیے اس کی کتاب آج تک نہیں پڑھی۔ تو کہنے کہ میں ہل گیا کہ مجھے پڑھ لینی چاہیے تھی۔ صحیح؟ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اپنی لائف کے بارے میں سیریس ہو جاؤ۔ دوسری بات کیا ہے؟ جہاں دوسری چیزوں میں اتنے سیریس ہو کہ جاگنگ میں سیریس ہوں، ہیلتھ کے لیے سیریس ہوں، ہائیجین کے لیے سیریس ہوں، ارننگ کے لیے، اولاد کے لیے، حتیٰ یہ بتاؤ تو اپنی آخرت کے لیے سیریس کیوں نہیں ہو؟ اس کے لیے کیوں سیریس نہیں ہو؟ تو اس کے لیے سیریس ہو جاؤ۔ جیسے ہی آپ اپنی آخرت کے لیے سیریس ہوں گے۔ اچھا یہ بھی نسخہ بیچ میں عرض کرتا چلوں، شب جمعہ ہے، اچھا اہل بیت نے اس کا نسخہ لکھا کیا ہے کہ جو اپنی آخرت کے لیے سیریس نہیں ہے وہ کیا کریں؟ اس کا کوئی نہ کوئی نسخہ تو دیا ہوگا نا انہوں نے۔ تو جو مثال کے طور پر بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے دل میں بڑی سختی آ گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا اب کیا کریں، تو انہوں نے کیا نسخہ دیا؟ اب عجیب سی بات لگے گی آپ کو پتہ بھی ہوگا، انہوں نے سادہ سی ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا اپنی زندگی میں یاد کرو کہ تمہیں مرنا ہے، تمہارے اندر سیریسنس آئی، لاؤبالی پنا ختم ہوگا، اس بات کو یاد کرو کہ مرنا ہے۔ اچھا مرنا کیا کوئی خوفناک چیز ہے؟ نہیں، مرنا خوفناک نہیں۔ سید الشہداء نے بڑا عجیب ایک جملہ، سید الشہداء کا تو خیر ہر جملہ ہی بڑا عجیب، فرمایا مل موت الا القنطرہ، موت ایک پل سے زیادہ نہیں ہے، بس ایک پل ہے یہاں سے اس طرف۔ اہل بیت نے کہا موت کو یاد کرو، کیا مطلب ڈرانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ڈرانا نہیں چاہتے، ایک ریالٹی بتانا چاہتے ہیں، تم یہاں کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو، تم کہیں اور کے لیے خلق ہو، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ بس موت سے ڈرانا نہیں چاہتے اس سینس میں کہ مثلا میں سوچوں مہر آئے گی، مجھے سختی آئے گی، یہ ہوگا، وہ ہمیں بہادر بنانا چاہتے ہیں، ہم بزدل نہیں بنانا چاہتے۔ لیکن موت کو کیوں یاد دلانا چاہتے ہیں؟ وہ اس لیے یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟
تو اگر کوئی اس کو یاد کر لے کہ بھئی مرنا ہے، ہاں مرنا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک اور دنیا میں جائیں گے. وہ دنیا کیسی ہوگی؟ جو تم نے بنائی ہے ویسی ہوگی. جو تم یہاں، آپ نے دیکھا، میں نے نہیں کہا جو تم بناؤ گے، میں نے نہیں کہا، میں نے کیا کہا؟ اب بھی بنائی بھی ہے، نہ کہ بنے گی، نہیں بنی ہوئی ہے. جو 5 دن بھی زندہ رہا ہے نا، اس نے بھی بنائی بھی ہے. تو میری طرح بوڑھے نے بھی بنائی ہے، جو جوان ہے اس نے بھی بنائی ہوئی ہے، نہ کہ بنائے گا، نہیں، ابھی بنی ہوئی ہے. کیوں؟ جو 17 سال میں مرتا ہے، کہ اس کی آخرت، اب مثلا فرشتے ٹائم لگائیں گے کہ تو ذرا جلدی مر گیا، اب اس کی آخرت بناتے ہیں؟ نہیں. وہ جیسی مرنے لگتا ہے اس سے چند منٹس پہلے اس کی برزخ کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور جو اس نے بنایا ہوتا ہے اس کو نظر آتا ہے. پھر چاہے وہ 1 دن زندگی گزار کے مرا ہو، چاہے وہ 2 دن زندگی گزار کے مرا ہو، برزخ بن رہی ہے اور بنا چکے ہیں. جتنی زندگی ملے گی بناتے چلے جائیں گے. تو ہمیں کیا دعوت دی گئی ہے؟ ہمیں کیا بتایا گیا؟ ہمیں بتایا گیا یہ یاد کرو مرنا. کوئی بہت آگے چلا جائے تو کیا کرے گا؟ وہ بیوی کی طرح دعا کرے گا، اللہم عجل وفاتی، خدا میری موت میں تعجیل کر دے. وہ اس جگہ پہنچا. کیوں ایسا ہوگا؟ سادہ سی بات ہے. اگر مثلا میں پاکستان سے نکل رہا تھا اور یہاں پہ میں آنا چاہ رہا تھا، اور یہاں پہ میں امیگریشن میں کھڑا تھا، اور امیگریشن کے بعد مجھے اس شہر میں داخل ہونا تھا، اور داخل ہونے کے بعد لوگوں سے ملنا ملانا تھا، یہ ہوتا، تو میں امیگریشن میں کھڑے ہو کر کیا یہ بولوں گا کہ امیگریشن میں اور دیر لگی، یا میں کہوں گا جلدی ہو جائے؟ ظاہر ہے میں کہوں گا جلدی ہو جائے. تو موت میں جلدی کیوں نہیں کرتا؟ کچھ اور ہے. ہاں، یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہماری سیریسنس کو ہمیں کم کر رہا ہے. کیا پوائنٹ ہے؟ ریئلائز نہیں کیا ریالٹیز کیا ہے. بس آپ کی آخری پوائنٹ عرض کرتے ہوئے آپ کی زحمت تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. ہم لوگ جب دعائیں پڑھتے ہیں تو 2 طرح سے ہوتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تب بھی ایسا ہوتا ہے، دعائیں پڑھتے ہیں تب بھی ایسا ہوتا ہے، قرآن کریم پڑھتے ہیں تب بھی ایسا ہوتا ہے، مجلسیں سنتے ہیں تب بھی ایسا ہوتا ہے. وہ کیا؟ 7 بجے کام شروع کیا، 7:15 بجے ختم کیا. جب 7 بجے شروع کیا تھا تو یاد تھا کہ شروع کیا، جب ختم کیا تو یاد آ گیا کہ اب ختم ہو گیا. درمیان میں کیا تھا؟ نہیں معلوم. پوری دعائے عہد پڑھ لیتا ہوں، اللہم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع، بولتا 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 چلا جاتا ہوں. پھر اچانک یاد آتا ہے ابھی تو میں آیت الکرسی پڑھنا چاہ رہا تھا. تو میں آیت الکرسی کی جگہ دعائے عہد پڑھ گیا. تو جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ آیت الکرسی نہیں ہے، دعائے عہد ہے. یہ نہیں، کیونکہ میں سوچ سمجھ کے تھوڑی پڑھتا ہوں، رٹا ہوا پڑھتا ہوں. اب مجھے بتائیں اس سے دین مضبوط ہوگا؟ یہ مشکل ہے. نمازوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، مثال کے طور پر کبھی ہوگا کہ آپ جناب علی نماز جماعت میں داخل ہوئے، مولانا کی دوسری رکعت تھی، آپ کی پہلی رکعت تھی، انہوں نے تشہد پڑھا، آپ نے بھی پڑھ لیا، میں نے بھی پڑھ لیا. پھر کھڑا ہوا، پھر انہوں نے تیسری رکعت پڑھی. اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ اچھا یہ کیا ہو گیا، میری تو دوسری تھی، وہ جو پہلی تھی اس میں نے تشہد کیوں پڑھا؟ چونکہ مولانا پڑھ رہے تھے، میں بھی پڑھ رہا تھا، تو میں بھول گیا کہ میری پہلی تھی. ہاں، کیونکہ میں نماز کو سوچ سمجھ کے نہیں پڑھ رہا تھا. قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. اس بیہیویئر کے ساتھ دین مضبوط ہوگا؟ یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے. ایک اور مثال آخری، بس اس پوائنٹ کو ختم کرتے ہوئے آپ کو، ابھی ہم نے فاتحہ پڑھی تھی. کتنے فیصد لوگوں نے فاتحہ سوچی ہوگی؟ آلموسٹ لو پرسنٹیج، بہت ہی لو پرسنٹیج کا کچھ ہوگا. تو یہ جو اس وقت کی مشکل ہمارے پاس ہے، اس کو میں سم اپ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت کی جو ہماری مشکل ہے، ہم دین میں، عبادتوں میں، اذکار میں ڈیپتھ میں نہیں ہیں.
سرفیس پہ گھومنا ہے. اس سرفیس پہ گھومنے کی وجہ سے ایک اور مصیبت آ گئی. وہ کیا ہے؟ اثر نہیں ہو رہا. جب اثر نہیں ہوتا تو پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں وہ کام کیوں کریں جس کا اثر نہیں ہو رہا. یہ نہیں سوچتے وہ کام ایسے کر دو جس کا اثر ہو جائے. نہیں، وہ کہتا ہے میں وہ کام کیوں کر رہا ہوں جس کا اثر نہیں ہو رہا. بھائی تم طریقے سے غلط طریقے سے کر رہے ہو، صحیح طریقے سے کرو. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، سیریسنس، دین میں سیریسنس لاؤ، مجلس میں سیریسنس لاؤ. گزارے کا کام مت کرو. سیریسنس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آج شب جمعہ ہے، ابھی مجلس کے بعد میں فاتحہ پڑھواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. توجہ سے پڑھو، توجہ سے پڑھو. انشاءاللہ شب جمعہ آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی، ابھی صبح کو کوئی دعا پڑھنے لگیں توجہ سے پڑھیں، سوچ سمجھ کے پڑھیں. آپ کی زندگی پہ اثر آئے گا. کم کام کریں، کوالٹی کا کریں، اچھا کریں. اور میں ایک اور بات بس اسی سلسلے میں عرض کروں، یہ جو ہمارے بچے ہیں بہت مظلوم ہیں. ایک لحاظ سے یہ بچے مظلوم ہیں. ہم نے دین اپنوں سے بہتر سے لیا تھا، یہ بیچارے دین ہم سے لینے کے چکر میں اب انہیں کیا ملے گا اللہ ہی جانتا ہے. ہم نے اس وقت دین لیا تھا جب ساری سراؤنڈنگ میں دین کی اہمیت تھی، اور یہ اس سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہیں جہاں دین کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. انہیں کیا ملے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں اگر میرا بوجھ باپ ہونے کے ناطے ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوا تھا، آدھا میں اٹھاؤں گا، آدھا سوسائٹی. آپ نے پورا اٹھانا ہے. کیوں؟ اب آدھا سوسائٹی نہیں دے گا، اب آپ ہی نے دینا ہے. اور اب اس معاشرے میں کیا کریں جہاں پہ اقدار بھی مٹ رہی ہیں، اور وہ جو بچوں اور والدین کا رشتہ تھا وہ بھی فیڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بہت چیلنج ہے. ان تمام چیلنجز کے لیے میں ایک جملہ بار بار عرض کروں گا، ڈیپتھ میں جاؤ. کم کام کریں، ڈیپتھ میں جائیں. ایک دعا پڑھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل صبح جمعہ ہے، آپ کے میں بہت دعائیں نہیں پڑھ سکتا، ایک دعا پڑھوں گا. جو ایک دعا پڑھو، سوچ سمجھ کے پڑھو. ایک زیارت پڑھوں گا، ٹھیک ہے ایک زیارت پڑھو، سوچ سمجھ کے پڑھو. جو کام کرو سوچ سمجھ کے کرو. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے بچے، آپ کے اطراف میں جو لوگ دین کے نام پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں سوچیں گے ویسٹ آف ٹائم، یہ نہیں سوچیں گے، امپیکٹ دکھاؤ. اور یہ ساری ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی. اور یہ ساری ذمہ داری کس ناطے آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا، ان کی شہادتوں کے ناطے آ رہی ہے. ہم نے جانے دی ہیں اس کے اوپر، قربانیاں دی. تو یہ بہت مشکل کام ہے. اب جتنا آپ کے لیے مشکل ہے نا، اس سے 10 گنا ہم جیسوں کے لیے مشکل ہو گیا. کہ مثلا اب وہ سارا بوجھ جتنا آپ کے اوپر ہے اب ہمارے اوپر بھی آ گیا. کہ بھئی آپ بھی تو مولانا ہیں، آپ بھی تو کچھ کر کے دکھائیں گے. یہ بوجھ اس وقت بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جتنا ہم ظہور کے نزدیک جاتے جائیں گے یہ بوجھ ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا. چونکہ وینیوز حق کے لیے بند ہوتے چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ رہ جائیں گے جن کی کندھوں پہ بہت بوجھ آ جائے گا. اور یہ وہ جگہ تھی جو اہل بیت نے فرمایا تھا کہ ایک اقلیت ہوگی جو حق پہ ہوگی، اور ایک اکثریت ہوگی جو باطل پہ ہوگی. تو وہ جو کیمپنگ تھی وہ اب ہو گئی ہے. ہمارے ایک بہت اچھے دوست جاننے والے تھے، وہ یہ کہتے تھے مولانا اب ان لوگوں پہ محنت نہ کریں جو اس کیمپ پہ نہ آ سکے. جو نہیں آ سکا وہ گیا. اب ان پہ محنت کریں جو یہاں آ چکے ہیں، اب ان پہ محنت کریں. جو ٹائم ختم ہو رہا ہے. خیر میرا نہیں خیال ایسا ہے، ابھی بھی جگہ باقی ہوگی. ٹائم تو ہاں ختم ہو رہا ہے، لیکن میرا خیال میں گنجائش ابھی بھی ہوگی، چونکہ کوئی بھی چیز اثر کر سکتی ہے، نہیں معلوم ہے. تو جو سیریسنس والی بات ہے وہ امپورٹنٹ ہے. شب جمعہ برکتوں کی شب ہے، شب جمعہ رحمتوں کی شب ہے، شب جمعہ ذکر اہل بیت کی شب ہے. خدا صاحب نے پتہ نہیں یہ کام کیسے ہوا، اللہ کے نبی نے شب جمعہ کو بہت اہمیت دی تھی، لیکن تشیع کے علاوہ بہت کم قومیں شب جمعہ کو سمجھ پائی ہیں. زیادہ تر نہیں سمجھ سکے. جمعے کو پھر کچھ جانتے ہیں، شب جمعہ کو نہیں پہچانتے.
گویا شب جمعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے مختص ہو گیا، اور بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ ہم پاس روایت موجود ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو اس روایت میں لکھا تھا آسمان کے نیچے، خیر آسمان کے نیچے جانا ممکن ہو تو کرنے، نہیں کر سکتے تو گھر میں بیٹھے، کہتے تھے کچھ نہیں کر سکتے تو ایک دفعہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، کچھ نہیں کر سکتے یہ کرو، ایک سلام کرو امام۔ شب جمعہ ہے، کچھ ضرور کریں، جو دعائے کمیل پڑھ سکتے ہیں دعائے کمیل پڑھیں، کچھ نہیں کر سکتے رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز کوئی مغفرت کی پڑھ لیں۔ میں کہہ چکا تھا آخری پوائنٹ، پھر دوبارہ ایک چیز ذہن میں آئی، جلدی سے بول دوں، یہ جتنی حقیقتیں ہیں، جمعہ، شب جمعہ، قرآن، یہ سب چیزیں کچھ بن کے آئیں گی، یہ وجود ہوں گے، یہ سب اپنا اثر دکھائیں گے۔ شب جمعہ سے کو رسپیکٹ دیں گے تو شب جمعہ ریٹرن میں کچھ دے گی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن کریم صرف کتاب، کاغذ اور جلد ہے، ارے اس سے بڑھ کر ہے کچھ۔ اسی طرح شب جمعہ ہے، روز جمعہ ہے، یہ سب حقیقتیں ہونی چاہیے۔ تو شب جمعہ کو اہمیت دیں گے، اور کچھ نہیں کر سکتے سید الشہداء کو سلام کریں، کر سکتے ہیں زیارت پڑھ لیں، تو دعا پڑھ لیں، اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ ضرور پڑھیں، منتظر ہوتے ہیں، اگر جا سکتے ہیں قبروں پہ جائیں، جمعے کے دن شب جمعہ اگر ممکن ہے قبروں پہ چلے جائیں، نہیں کر سکتے فاتحہ پڑھ لیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ یہ وقت کے امام کو سلام کریں۔ ایک غلام اپنے مالک کو سلام نہ کرے، کیسا غلام ہے پھر؟ وہ کیسا غلام ہے؟ ہم ان کے نوکر ہیں، یہ بھی مل جائے فخر کی بات ہے، بڑی بات ہے اگر ایسا ہو جائے۔ شب جمعہ ہے اور ذکر وقت کے امام کی جدہ ماجدہ کا بہت، بس ایک روایت موجود ہے، فرمایا کہ کسی ذکر کرنے والے نے مولا چھٹے سرکار کے سامنے بی بی سیدہ کا نام لیا۔ جب اس نے بی بی کا نام لیا تو وقت امام نے، چھٹے امام نے بی بی کا نام دہرایا، اور دہراتے دہراتے ان کے چہرے پر آنسو جاری ہو گئے، گریہ کرنا شروع کر دیا۔ کوئی معصوم ایسا نہیں ہے جو بی بی سیدہ کے غم میں نہ رویا ہو، کوئی ایسا نہیں۔ اور ہمارے پاس روایات موجود ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ وقت کے امام کی خاص نظر اپنی جد ماجدہ کے مصائب پر۔ بہت بڑے عارف تھے استاد فاطمی نیا نام کر کے، ایران میں تھے، گزر گئے۔ وہ مصائب میں ایک جملہ پڑھتے تھے، اور میں خود ان سے براہ راست نہیں سنا، لیکن میں نے کئی دوستوں سے تصدیق کروائی کہ بھئی میں نیٹ پہ پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جملہ کہا ہے۔ تو جن لوگوں نے براہ راست ان سے سنا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے براہ راست سنا ہے، تصدیق کی۔ وہ ایک عجیب جملہ پڑھتے تھے مصائب کا، وہ بی بی کے مصائب میں پڑھتے تھے کہ جب بی بی کے اوپر دروازہ گرا تو جو پہلی ندا بی بی نے دی، فرمایا یا مہدی ادرک، یا مہدی ادرک۔ ابھی تو امام اول کا دور ہے، ابھی تو امام مہدی کا دور شروع نہیں ہوا سلام اللہ علیہ، لیکن گویا بی بی نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ میرا آخری فرزند آئے گا، وہ ان شہادتوں کا نتیجہ دے دے گا۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں جب یہ جملہ عرض کرتا ہوں تو میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے، آپ نے سنا تو آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ بتائیے جب وقت کے امام یہ جملہ سوچتے ہوں گے،
وقت کے امام نے سید الشہداء کے لیے کہا. سید الشہداء سے جملہ منسوب نہیں ہے کہ انہوں نے یا مہدی کہا ہو، لیکن سید الشہداء کے معاملے میں وقت کے امام نے زیارت ناہیہ میں کہا کہ اے میرے جد امجد، میں آپ کی یاد میں صبح شام خون کے آنسو روتا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم وقت کے امام کے لیے وہ بی بی کی ندا کیا معنی رکھتی ہو. کن مصائب کا دور تھا. تو یہ مصائب اتنے شدید ہیں. ہم اور آپ نے زندگی بھر امیر المومنین کی شمشیر کے کارنامے سنے، شجاعت کے کارنامے سنے، امام کی بہادری کا ذکر سنا ہے، لیکن عزیزو ہمارے پاس مصائب میں موجود ہے کہ جب امیر المومنین کو خبر دی گئی تو مولا امیر المومنین مسجد سے گھر آنے میں زمین کے اوپر بیٹھتے تھے. بی بی کے اس غم کی شدت ایسی تھی کہ حیدر کرار صاحب ذوالفقار اس غم کو مناتے تھے. اور بڑا عجیب لمحہ ہے، چونکہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں مصائب کے لیے ذکر کروں گا تو بس اتنے مصائب میں ذکر کروں گا کہ ایک موقع تھا جب امیر المومنین نے بی بی ام سلمہ کو گویا بلایا، بی بی کو بلایا اور ان سے کہا کہ بچوں سے کہنا، بی بی ام سلمہ نہیں دوسری بی بی کا نام تھا، فرمایا بچوں سے کہنا کہ روئیں لیکن آواز باہر نہ جائے، آواز باہر نہ جائے، کیونکہ غیر سنیں گے تو تمہاری ماں نے وصیت کی ہے کہ کوئی غیر جنازے پر نہ آئے. تو بچے گریا کرتے تھے تو آہستہ آواز میں گریا کرتے تھے. لیکن عزیزو آپ امیر المومنین کے ماننے والے اور چاہنے والے اور امیر المومنین کی اولاد کے چاہنے والے ہیں. ابھی امیر المومنین نے کہا کہ بچوں سے کہو اونچی آواز میں گریا نہ کرے، اور پھر روایت موجود ہے کہ امیر المومنین نے امامہ اتار کے ماتم شروع کر دی، اونچی آواز میں گریا کرنا شروع کر دیا. بی بی اسماء بنت امیس تشریف لائیں اور کہا کہ مولا آپ نے کہا تھا اونچی آواز میں گریا نہ کریں. فرمایا سیدہ کے زخم دیکھے، سیدہ کے شکستہ پہلو کو دیکھا ہے. تو مجھے نہیں معلوم شکستہ پہلو کو کیسے بیان کرنا چاہیے، لیکن میں کسی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کسی نے کسی کو میسج بھیجا، کہا کہ مجھے کھانسی کا مرض ہو گیا. اس کھانسی کے مرض نے اتنی شدت اختیار کی کہ میری پسلی ٹوٹ گئی، اور کہا پسلی جب سے ٹوٹی ہے ہر سانس لینے پر میری جان نکلتی ہے. بی بی وہ مظلومہ ہے جس کی نہیں معلوم کتنی پسلیاں ٹوٹی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايّا منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا شب جمعہ خدایا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. خدایا ان کے ذکر سے ہمارے قلوب کو، ہمارے مرحومین کی قبور کو منور فرما. اے پاک پروردگار اپنی بچوں کی ہدایت کے لیے تیرے سامنے دست پہ دعائیں. تجھے بی بی سیدہ کا واسطہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو عزت اور ایمان کے اوپر جاری و ساری فرما. اہل بیت اطہار و قرآن کی اطاعت پر جاری و ساری فرما. اے پاک پروردگار دنیا کے مظلومین تیرے نام پہ پناہ لیتے ہیں. خدایا تجھے واسطہ بی بی سیدہ کا، تجھے اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا واسطہ دنیا کے ان مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرما، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما. خدایا ہمارے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما.